بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کے 4 مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی ادائیگی میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کی رائٹ پروننسیشن سکھائیں گے۔ آپ نے آخر تک سبق کو دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا۔ قرآن کریم کے سبق سے منہ پھیرنا اور پیٹھ دکھا کر چلے جانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے کہ دوسری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے سبق کو جب شروع کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھا اور پھر بات ادھوری چھوڑی اور چلے گئے۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان چاروں الفاظ میں سے کوئی ایسا بھی لفظ ہو جس کو آپ بھی غلط پڑھتے ہوں، تو آج کے سبق سے آپ کی اس غلطی کی اصلاح ہونے والی ہے۔ تو آخر تک سبق کو دیکھ کر جائیے گا۔ اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن لازمی طور پر دبا لیں تاکہ ہر نیا آنے والا سبق آپ کو وقت پر مل جائے۔ تو چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد۔ پہلا وہ لفظ جس کی ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے یہ لفظ ہے کوکب دری۔ اب کوکب کی با پر آپ کو تنوین لگا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد لفظ ہے دال۔ تو تنوین کے بعد جب دال آ جائے، یعنی دال ان 15 حروف میں شامل ہے جنہیں حروف اخفا کہا جاتا ہے، تو اگر تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، اگر ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ گیا تو وہاں آپ نے اخفا ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ کوکب دری۔ اب یہاں پر دری یا کے اوپر بھی آپ کو تنوین لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد ہے حرف یا۔ تنوین کے بعد جب حروف یرملون کے لام اور را کو چھوڑ کر چاروں حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے وہاں ادغام تو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غنہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو اب ہم نے اس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی رائٹ پروننسیشن کس طرح سے ہوگی؟ کوکب دری یوقد۔ اب جو ہمارے سادہ پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے یا کسی اچھے مستند مدرسے سے نہیں سیکھا ہوتا، وہ اسے اس طرح سے ادا کرتے ہیں کوکب دری یوقد۔ تو اس طرح سے پڑھنا غلط ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے را پر بھی تشدید ہے، اسی طرح دونوں یا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے اور تشدید والا حرف ذرا سختی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کے سبق سے اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لینی ہے اور اسے اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لینا ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کے لیے اس کو دوبارہ سے دہراتا ہوں، دوبارہ سے اچھے طریقے سے سن لیجئے گا۔ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے لفظ کی طرف جس کے پڑھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ دیکھیے گا، سورہ نور میں ہی ہے، آیت نمبر 39 کے اندر دیکھیں۔ اس کو شروع سے پڑھتے ہیں آیت کو۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ۔ کسراب کی با کے نیچے آپ کو تنوین لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگلا جو لفظ ہے بقیعہ، اس کے اندر بھی شروع کا لفظ با ہے۔ تو ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے کہ تنوین کے بعد اگر لفظ با آ جائے تو ہم نے وہاں با کو میم سے تبدیل کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہاں اسے کس طرح سے ادا کریں گے؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ۔ کسراب بن، اس طرح سے بن نہیں پڑھیں گے، کسرابن اس طرح سے پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ کسراب بقیعہ۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ تو یہ دوسرا لفظ تھا جس کی ادائیگی میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تیسرا وہ لفظ جس کی ادائیگی میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج۔ اب اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، فی بحر اللجی،
فی بحرین کے اندر را کے نیچے تنوین ہے، تو اس سے جو اگلا حرف ہے اس کا پہلا ورڈ ہے لام، تو تنوین کے بعد جب لام آ جائے، یرملون کا لام آ جائے، تو وہاں آپ نے ادغام ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی بغیر غنے کے آپ نے ادغام کرنا ہے۔ اب ہم اس سے کس طرح سے پڑھیں گے، اب ذرا اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا۔ فی بحر لجی، فی بحر لجی، اگر کوئی اس طرح سے پڑھے گا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے یہاں ادغام تو کرنا ہے، لیکن ادغام بلا غنہ کرنا ہے، یعنی بغیر غنے کے آپ یہاں پر ادغام کریں گے۔ اور آگے دیکھیں، لجی یغشاہ، لجی یغشاہ، اب یہاں پر لجی کے آخر میں جو یا ہے اس کے نیچے تنوین ہے، اور اگلا لفظ یغشاہ کا پہلا لفظ ہے یا، تو تنوین کے بعد لفظ یا آ گیا یرملون کا۔ یہاں پر بھی آپ نے ادغام کرنا ہے، لیکن یہ ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ آپ نے ادغام کرنا ہے۔ اب ہم اسے کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، لجی یغشاہ، لجی یغشاہ، تو یہ ہے تیسرا وہ لفظ جس کی ادائیگی میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور آخری وہ لفظ جس کی ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے سورہ انعام میں ہے۔ اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اتحاجونی۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا اس کے ہجے کرنا سکھاتا ہوں۔ جب آپ اس کے ہجے کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو اس کو رواں پڑھنا بھی اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نی، اتحاجونی فی اللہ، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ جو ہمارے سادہ لوگ ہیں بیچارے وہ اسے پڑھتے ہیں اتحاجونی فی اللہ، تو نہ مد کا دھیان کرتے ہیں نہ ہی تشدید کا دھیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس کو ادا کرنا ہے تو اس کے ہجوں پر توجہ دے کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کے ہجے کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رواں بھی یہ اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ان 4 الفاظ کو سیکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو درست معنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔